اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 23 ہے، تاریخ 10 اگست 2020 عیسوی اور دن پیر۔ آج ہم نے نظم مل کر رہو کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کے الفاظ معنی آپ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور تعلیم کے سلسلے میں ہمارے سینوں کو کھول دے، آمین۔ کتاب صفحہ نمبر 91 پر نظم کا عنوان ہے مل کے رہو۔ اس نظم کو پڑھنے کے بعد آپ انشاءاللہ اتفاق و اتحاد کے متعلق آگاہ ہوں گے اور آپ بھائی چارے کے فائد سے بھی آگاہی حاصل کریں گے۔ مل کے رہو جیسا کہ اس کے عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ یہ اتفاق اور اتحاد کے متعلق ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا تھا کہ 1 1 2 11 یعنی اتفاق میں برکت ہے۔ ہم جتنا زیادہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں گے، کوئی بھی دشمن ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اتحاد سے ہم دشمن کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ یہ در حقیقت پاکستانی مسلمانوں کے متعلق یہ نظم ہے کہ تم ساری دنیا کے لیے پیار کی امن کی پہچان بن جاؤ، کہ لوگ تمہیں تمہارے پیار اور تمہارے محبت و خلوص کی وجہ سے پہچانیں۔ جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ ناز کا مطلب ہوتا ہے غرور، مان۔ جس پہ اللہ تعالیٰ کو مان ہو، جس پہ اللہ تعالیٰ کا غرور ہو، وہ انسان بنو۔ یعنی ایسے انسان بن جاؤ جو پیار اور محبت کی مورتی ہو اور جس پہ اللہ تعالیٰ بھی ناز کرے۔ کتنی قربانیاں دے کے یہ وطن پایا ہے، پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے۔ چمن کا مطلب ہوتا ہے باغ۔ کتنی قربانیاں دے کر یہ وطن پایا ہے۔ جیسا کہ ہم تاریخ پاکستان کے متعلق جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنی قربانیاں دینے کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد ہم نے اس وطن کو حاصل کیا۔ ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ یہاں پر پھول اجڑنے کا مطلب ہے لوگوں کا شہید ہونا۔ ہمارے نوجوان جو شہید ہوئے تو پھر یہ ہمیں باغ حاصل ہوا۔ پھول اجڑے ہیں ہزاروں، یعنی ہزاروں نوجوان شہید ہونے کے بعد یہ وطن ہمیں حاصل ہوا۔ یہ چمن اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو، اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو یاد کرو۔ مطلب اس باغ کو آپ اپنے ہی ہاتھوں سے برباد نہ کرو۔ اپنے ہاتھوں سے کس طرح ہم برباد کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں ہی لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں، تو ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو برباد کر رہے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو برباد نہیں کرو، اس کو یاد کرو کہ اس میں شہیدوں کا لہو بھی شامل ہے۔ تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے، ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے سے، جب آپس میں ہم اتفاق و اتحاد سے نہیں رہتے تو دشمن ہم پر غالب آ جاتا ہے۔ آپس میں ہی لڑتے رہیں گے تو ہم بکھر جائیں گے، کوئی بھی غیر قوم آ کر ہم پر قبضہ کر لے گی، اور جب ہمارے پاس ہمارا ملک ہی نہیں رہے گا تو ہم کدھر جائیں گے۔ معلوم ہے نا کہ غلامی کسی بھی قوم کے لیے موت کا سبب بنتی ہے۔ قوم و ملت کی نہ رسوائی کا سامان بنو، ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو۔ ملت کا مطلب ہوتا ہے قوم، یعنی قوم و ملت دونوں مترادف الفاظ ہیں، لیکن ملت کے لغت میں معنی ہے ایک ہی دین یا مذہب سے منسلک لوگ۔ اپنے قوم اور اپنے ملت اور اپنے مذہب کے لیے رسوائی کا سامان نہیں بنو۔ رسوائی کہتے ہیں بے توقیری کو، بے حرمتی کو۔ ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو۔ ایک ہم سب کا خدا، ایک ہمارا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رنجشیں بھول کے اپناؤ محبت کے اصول۔ یعنی جب ہمارا خدا ایک ہے اور ہمارا رسول بھی ایک ہے، پھر عداوتیں، قدورتیں، رنجشیں کا مطلب ہوتا ہے عداوت، کشیدگی، لڑائی جھگڑے۔ پھر یہ لڑائی جھگڑے کس چیز کے ہیں؟ جب ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تم ساری رنجشیں، ساری دشمنیاں بھول کے محبت کے اصول اپناؤ، ایک محبت کے ساتھ رہنے لگو۔ ایک ہی باغ کے پھولوں کی طرح کھل کے رہو، ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہو۔ یہاں باغ کے پھولوں کی طرح کھل کے رہنے کا مطلب ہے خوش رہنا۔ جب ہم باغ میں کھلے ہوئے پھول دیکھتے ہیں تو انہیں دیکھ کر ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، تو آپ اسی طرح آپ خوش رہیں گے تو دوسرے بھی آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہو، جیسے تسبیح کے دانے ایک ہی لڑی میں پروئے ہوتے ہیں اور تمام دانے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تم بھی اسی طرح جڑ کے رہو۔ ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت ہو تم۔ فولاد کہتے ہیں سخت
ایک سخت قسم کے لوہے کو۔ ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہو تم۔ شمع ہدایت یعنی رہنمائی کی روشنی، ہدایت کی روشنی۔ ایک ہو جاؤ گے تو تم لوہے کی طرح سخت ہو۔ جب تم ایک ہو جاؤ گے تو کوئی بھی تمہیں آسانی سے توڑ نہیں سکے گا۔ ساری دنیا کے لیے تم ہدایت بن جاؤ گے۔ لوگ تم سے دیکھ کر نصیحت حاصل کریں گے کہ ہمیں بھی اسی طرح ایک ہو کر رہنا ہے۔ اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ آبا سے مراد آبا و اجداد ہے، ہمارے بزرگ ہیں۔ اپنے آبا کی طرح یعنی اپنے بزرگوں کی طرح تم صاحب ایمان بنو، یعنی ایمان کی دولت اپنے اندر پیدا کرو، اور جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بن جاؤ۔ آگے بریکٹ میں شاعر کا نام لکھا ہوا ہے، شاعر کا نام ہے مسرور انور۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے سبق آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ اس سے ہمیں جو سبق دیا گیا ہے یعنی اتحاد و اتفاق کا، اس پہ آپ عمل کریں گے اور آپس میں رنجشیں، کدورتیں، کشیدگیاں مٹا دیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس کے الفاظ معنی بھی اچھی طرح یاد کریں گے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔